ایک دفعہ پھر آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے فرسٹ تسلونین چیپٹر 5۔ چیپٹر 5 اس کی پہلی چند آیات میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: مگر اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور میعادوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ آمین۔ لاسٹ ویک ہم نے اسٹڈی کی تھی چیپٹر 4 پہ، اور یہاں پہ بڑی خوبصورتی سے اس کو بریک کیا گیا چیپٹر کے حساب سے۔ اگر دیکھیں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر جہاں پہ بریک ہوتا ہے تو وہ کوئی ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو سبجیکٹ تھا یا وہ ٹاپک تھا اس کے اندر ہی توڑ دیا گیا ہے، لیکن یہ یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس نے جب ہم ریپچر کے بارے میں لاسٹ ٹائم پڑھا تھا چیپٹر 4 ورس 13 to 18، تو 18 میں جب وہ ورس 18 سے ختم کرتا ہے تو اس میں بڑے اچھے طریقے سے وہ ختم کرتا ہے: پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا، تم ایک دوسرے کو کیا کمفرٹ دو، بیکاز آف دیز تھنگس گوئنگ ٹو ہیپن۔ کیونکہ جیسے کہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ دے ور ریئلی کنفیوز، ان ڈاؤٹ میں تھے، پریشان تھے کہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کو یہ تعلیم ضرور تھی، دے نو دا ڈاکٹرین آف دا سیکنڈ کمنگ، خداوند کے دوبارہ آنے کے بارے میں ان کو معلوم ضرور تھا، لیکن ان کو کنفیوژن تھی اس کا آرڈر، اور یہ کہ جو پہلے مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ موسٹ آف پیپل واز بلیونگ دیٹ جیزس ول کم ان دیئر لائف ٹائم، کہ ان کی موجودگی میں جب ہم زندہ ہیں، اور یہ سب ایجز میں بلیورز کا یہی فیتھ رہا ہے، دیٹ از دا ٹائم the Lord will come in maybe tomorrow. آپ اگر پال کی ٹیچنگ دیکھیں، جتنی پطرس کے خط پڑھ لیں، جان کے جتنی بھی ٹیچنگ ہے آپ دیکھیں گے اپوسٹلز کی، ایون ہم اگر اپنی کرسچینٹی کی اسٹڈی کریں، بلیور واز لیونگ ان دس مینر کہ لارڈ از کمنگ ویری سون، مے بی ان مائی لائف ٹائم۔ تو یہ ہمیشہ رہا، اس کی وجہ ہم آگے آ کے دیکھیں گے وائی دے ور لیونگ لائک دیٹ۔ اور یہ نہیں کہ جسٹ ایک ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنٹلی ریئلی اس بلیو کے ساتھ، یس مے بی لارڈ ول کم نیکسٹ مومنٹ، دے ور لیونگ، بٹ اسٹل 2000 ایئرس گزرے۔ آج بھی جتنے بلیور جی رہے ہیں ہم سے پہلے ایک صدی ایک سینچری میں جو تھے اس سے پہلے، ابھی بھی اسی طرح ان کا ایمان ہے، اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے۔ اور جب اس کو ختم کرتا ہے تو اب دوسرا ٹاپک شروع کرتا ہے اس کے بارے میں۔ یہ تھا ان کو سمجھانے کا کہ تم نا امید نہ ہو جو مر گئے ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید ریپچر ہو چکا ہے تو ہم کہاں ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا پہلے ریپچر ہوگا اور اس کے بعد خداوند دنیا میں آئیں گے، تو وہ پھر تو دنیا میں ابتری ہوگی، اور ان سب قوموں کے بعد ہم اس دور میں شاید رہ رہے ہیں کہ اب خداوند کا دن آنے والا ہے۔ اور اس میں بتاؤں گا کہ دیر از اے ٹرم، ٹیکنیکل ٹرم ہے، ڈے آف دا لارڈ، ڈے آف دا کرائسٹ اینڈ ڈے آف گاڈ۔ تین طرح کے یہاں پہ بائبل میں ہمیں نظر پڑیں گے کہ یہ، اور اس کا ایک خاص میننگ ہے کہ کیوں نہیں ایک ہی طرح پہ کہہ دیا جب ہم کہتے ہیں سب کچھ ایک ہی ہے، لیکن اس کے خاص میننگ ہے کہ اگر یہ فریز یوز کیا جاتا ہے یا اس طرح کہ ڈے آف دا لارڈ یا ڈے آف کرائسٹ یا ڈے آف جیزس، اور ڈے آف جیزس کرائسٹ، یہ تینوں بائبل میں ہمیں ملتے ہیں،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم جب آتے ہیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے چیپٹر 5 میں، مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے. وہ اصل میں کہہ رہا ہے I don't need to tell you about the time and epochs, about what is going to happen. کہ اور اسی بات کو میرا خیال ہے اس کو فالو کر رہا ہے دا ٹیچنگ آف کرائسٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا یسوع مسیح جانے والے تھے، بلکہ میتھیو 24 کے بھی آپ نے ہاتھ رکھنا ہے کیونکہ وی آر گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. میتھیو 24 اور ریولیشن چیپٹر 6 میں ہم بار بار دیکھیں گے آج. تو اس میں بھی خداوند نے کہا، بک آف ایکٹس میں بھی جب وہ آسمان پہ جانے والے تھے تو شاگردوں نے کہا کہ لارڈ آر یو گوئنگ ٹو سیٹل اسٹیبلش یور کنگڈم ناؤ. تو خداوند نے کیا کہا؟ اگر آپ ایکٹس چیپٹر 1:7 دیکھیں، اس کے بارے میں نہ فرشتے اور نہ ایون بیٹا، اونلی باپ کو پتہ ہے. جب وہ دنیا میں ایز اے انسان بن کے رہے تو انہوں نے اپنے آپ کو، ہم پڑھتے ہیں نا، لمیٹڈ کر دیا تھا بہت سی چیزوں سے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں. بلکہ میتھیو 24 میں بھی خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب ان سے پوچھا کہ تیرے آنے کا اور دنیا میں کیا نشانات ہوں گے، تو اس وقت بھی انہوں نے کہیں بھی ٹائم اور اسپیسیفک ڈیٹ کا نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے ایک سائنس بتایا. اس کے بارے میں پڑھیں گے آگے جا کے. اصل میں یہاں پہ جب ہم ذکر پڑھتے ہیں وقتوں اور میعادوں کے بارے میں کہ تو بادشاہی قائم کرنے، تو یہاں پہ وہ کہتا ہے پالوس رسول کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں ان ٹائمز کے بارے میں، ان خاص وقت کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور دوسرا جو بلیورز ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی افیکٹ بائی دس. کہ جو بلیورز ہوں گے ان کو کیوں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم کے بارے میں. کہ اگر ورس 2 دیکھیں چیپٹر 5 تسلنیکی لکھا ہے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے. یو نو دیٹ، یو نو آلریڈی، کیونکہ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیچنگ ان کو اس کی دے چکا ہے کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. اب وہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ تم کو پہلے سے اچھی طرح معلوم ہے. خوب معلوم کا مطلب یہ ہے نا کہ تم کو آپ خوب جانتے ہو خداوند کا دن. اب اس میں ڈسٹنکشن ہے، خداوند کا دن اور ریپچر اس 2 ڈفرینٹ ایونٹس، 2 علیحدہ واقعات ہیں. دا ڈے آف دا لارڈ اینڈ دا ریپچر، وہ بھی کمنگ آف کرائسٹ ہے، لیکن یہ دوسرا واقعہ ہے. جب ہم ڈے آف دا لارڈ پڑھیں گے نا کہیں بھی بائبل میں، تو اس کا خاص مطلب ہے ججمنٹ آن ورلڈ. ڈے آف دا لارڈ از ویئر ایور یو ریڈ ان دا بائبل، اس کے ساتھ جو لنک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ججمنٹ ڈے ہے، عدالت کرنے کے لیے، دنیا کی عدالت کرنے کی. اور دنیا کی عدالت میں جو گناہ گار اور جو مسیح کو جنہوں نے ریجیکٹ کیا جیزس کو، ان کی عدالت کرنے والے. جہاں پر بھی بائبل میں آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں بھی، تو اس جہاں پہ خداوند نے قوموں کو کے ساتھ عدالت کی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، وہاں یہی ورڈ یوز کیا گیا، ڈے آف دا لارڈ. ڈے آف دا لارڈ یوز کیا گیا. اور اب اگر ہم ریپچر کے بارے میں پڑھیں تو ریپچر کے بارے میں بہت سے باتیں اولڈ ٹیسٹامنٹ والوں کے پروفٹس کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ بھی ایک نیو ٹیسٹامنٹ کے اوپر بھید کھولا گیا، ریولیشن. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جتنے بلیورس سے بھید کہتے ہیں نا، بھید، دیٹ واز دا مسٹری فار دیم. اس کے لیے ایک ورس دیکھ سکتے ہیں آپ، 1 کرنتھین چیپٹر 15، کہ یہ صرف کلیسیا کے اوپر اور کلیسیا کے جو رسول تھے ان کا اوپر خدا نے کھولا.
اور اس کی ورس 51 پڑھیں اگر کوئی، چیپٹر 15 ورس 51. اور یہ پہلے آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کسی نبی نے جتنی پروفیسی کی، نبوت کی، یو ول ناٹ ریڈ دس کائنڈ آف. اور یہ کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے لیکن سب بدل جائیں گے. اور یہ کس بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ وین لارڈ ول کم اینڈ وی ول چینج. لاسٹ ٹائم ہم بات کی تھی نا، یہ ریپچر یہ بھید تھا، مسٹری تھی، یہ صرف نیو ٹیسٹامنٹ میں رسولوں پر خداوند نے کھولی. اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اگر آپ یسایہ میں دیکھیں اور یوئیل میں جا کے دیکھیں، زکریا میں دیکھیں، سفنیہ میں دیکھیں، تو وہاں پہ غضب کا دن، عدالت کا دن، تباہی کا دن، ویرانی کا، تاریکی کا، اس طرح کا، جب بھی کہتے ہیں دا ڈے آف دا لارڈ، جب قوموں سے بھی خدا نے بدلہ لیا یا ان پر قہر نازل کیا، تو وہاں پر ہمیشہ ورڈ یوز کیا گیا ڈے آف دا لارڈ. پیسج ہیں لیکن میں صرف اس کو ٹائم نہیں اس پہ زیادہ لگانا چاہتا کیونکہ ہم تھوڑا سا اس کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اب مستقبل میں وہ کہتے ہیں کہ جو دن آنے والا ہے، چور کے کا کیوں اگزامپل دی گئی ہے؟ دا ڈے ول کم لائک اے تھیف، بغیر بتا سڈنلی اور انسپیکٹڈلی، جب آپ کو بالکل خبر نہ ہو. اصل میں یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو بالکل پتہ نہ ہو. یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خداوند کا، تم خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. چور کبھی خط ڈال کے نہیں آتا، بتا کے نہیں آتا، اونلی فرینڈز آتے ہیں، فرینڈ بتا کے آئیں گے آپ کے، یا اپنے کو گھر والا آئے گا. تھیف نیور کم. تو اس طرح وہ بتا رہا ہے کہ یو نو دیٹ کہ وین دا ڈے آف دا لارڈ ول کم، انسپیکٹڈلی آئے گا، نو بڈی ول نو دیٹ. تو اس کے بارے میں تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں. خوب جاننے کا مطلب آئی آلریڈی ہیو ٹولڈ یو. میری یہ کبھی بھی نہ کہہ سکتے کہ تم خوب جانتے ہو. میں جو آپ کو کچھ چیز بتائی نہ ہو یا آپ نے اسٹڈی نہیں، تو میں کہوں میں نے بتایا تھا آپ کو، یو نو اباؤٹ دیٹ. تو آپ کیسے ہمیں کیا پتا، آپ نے تو کوئی بات نہیں کی. اٹس مین ہی آلریڈی ہیو ٹولڈ دیم کہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ٹائم کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اٹس لائک گوئنگ ٹو ہیپن لائک اے تھیف. ٹھیک ہے. تو آگے وہ کہتا ہے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو بات اس نے یوز کی ہے، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ سے لیا اس نے. پہلی بات بھی اس نے وقتوں اور میعادوں کی، کیونکہ خداوند نے بھی یہی بات کی تھی کہ جیسے آپ نے ایکس میں پڑھا اور میتھیو میں بھی ہم پڑھیں گے جا کے کہ لارڈ سیڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا ٹائم اینڈ ایپکس، اسپیشلی ٹائم، ڈے کا ٹائم، اور جب ٹائم اس دن میں کس طرح آنا ہے. ہاں ایک بات وہ خداوند نے ان کو بہت سی باتیں بتائیں. دو چیزیں ہمیشہ آپ دیکھیں گے ریپچر کے بارے میں پوری بائبل میں دیر از نو سائن، نو کہہ سکتے کسی قسم کا اشارہ نہیں ہے، کسی قسم کا کچھ نہیں. لیکن سیکنڈ کمنگ دا ڈے آف دا لارڈ مینی پیسج آپ کو ملیں گے. اس کے بارے جو ریپچر ہونا ہے اس کے بارے میں کوئی سائنس نہیں. اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اشارہ نہیں. کہ جتنے بھی پیسج آپ کے تین میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ریپچر کے بارے میں جو پیسج خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے جان 14، 1 کرنتھین 15 اینڈ 1 جو ہم پڑھ رہے ہیں تسلونین 4. یہ تین بائبل میں پیسج ہے جو ریپچر کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن ڈیلنگ ود دا ریپچر دیر از نو پیسج کہ ٹائم کے بارے میں کہ واٹ ٹائم، ایون اس سے پہلے کیا ہوگا، اس ریپچر ہونے سے پہلے کون کون سے نشان ہوں گے، نو سائنس. دیٹ از دا ڈے آف دا لارڈ وین لارڈ از کمنگ فار ججمنٹ، عدالت کے لیے. فور چرچ جب خاموشی سے ریپچر ہونا ہے نا، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہے اس وقت کے لیے. یہی سائنس ہے نا. میں بات لاسٹ ٹائم بھی کی تھی کہ ہمیں بہت سی کنفیوژن یہ ہے کہ ہمیں یہ پیسے جو ملتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں ہمیں، اور ہم ریپچر کے ٹائم کو اور اس کو دونوں کو مکس کر دیتے ہیں. اور جب تک میں بھی نہ اسٹڈی کروں، کوئی بھی نہ کرے، تو اس کو سمجھ نہیں ہم پاتے. اور
ان میں کوئی بھی نہیں. لیکن یعنی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ایک دو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دوسری طرف جو ہے سیکنڈ کمنگ کے بارے میں, ڈے آف دا لارڈ, مینی پیسج, اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ملاکی چیپٹر 4 ورس 5. سائنس اینڈ سگنل اینڈ سو مینی پیسج. کئی حوالہ جاتے ہیں کہ ٹائم از نیئر, یعنی کہ اسپیسیفک ٹائم کوئی نہیں ہے, ڈے کوئی نہیں ہے, لیکن ایونٹس, واقعات ایسے ہوں گے دنیا میں کہ آپ کو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر. جو ہوں گے ان کے لیے ٹائم ہے. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں کچھ اور والے پڑھوں گا تو میں پڑھتا جاؤں گا, آپ نوٹ کرتے جائیں. اس میں لکھا ہے ملاکی چیپٹر 4 ورس 5, دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. ٹھیک ہے, دیٹ از. اور آگے سیکنڈ تھسلونین چیپٹر 2 ورس 3, اس میں وہ کہتا ہے سیکنڈ تھسلونین 2:3, کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. وہ دن کون سا دن؟ ابھی ہم نے اس کے بعد اسی بک پہ جانا ہے اور ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کریں گے اس کے بارے میں. لیکن آگے پھر اسی میں ورس 4 بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, سن آف پرڈیشن, دا مین آف سن, لا لیسنس, یہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں کہا گیا. اوکے, ریپچر, دین دا مین آف پرڈیشن جس کے بارے میں بات کیا, دین دا ڈے آف دا لارڈ, ریتھ آف دا لارڈ. ابھی اس کو اور کلیئر ہو جائے گا. یہی ہماری جو کنفیوژن ہے نا. اچھا, آپ بے شک جہاں بھی نہیں سمجھ آتا ہے پلیز ڈونٹ جسٹ آگے چلتے جائیں, آپ روک دیں, پوچھ لیں کہ نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے, پہلے ایک آیت ہم نے پڑھی کہ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن آنے سے پیشتر ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. یہ والا ڈے آف ریپچر سے پہلے, ڈے آف لارڈ سے پہلے یہ والا. ہاں جی, یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو پتہ ہے کہ ان ٹائم کے بارے میں, ان وقت کے بارے میں تم کو بتانے کی ضرورت نہیں, کہ تم خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جیسے کہ میں بتایا کہ بائبل میں بہت سے ایسے سائنز اور ایسے اشارے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہوگا. لیکن ریپچر سے پہلے جیسے کہ لاسٹ ویک ہم نے اسٹڈی کی, نو سائنز ایٹ آل, کہ جب ہم کہیں کہ یہ سائن ہونے والے ہیں تو اب کلیسیا اٹھائی جانے والی ہے. کلیسیا کو اٹھائے جانے کے لیے دیر از نو سائنس. بٹ آفٹر دا چرچ ول بی ریپچرڈ دیر از گوئنگ ٹو بی مینی کرسچن آن دا ارتھ ایز ویل. وہ بعد میں ایمان لائیں گے. کس طرح میں آپ کو نہیں, ریپچر کے وقت تک جتنے دنیا میں کرسچن ہوں گے وہ سب اٹھا لیے جائیں گے. خداوند کے آنے سے پہلے, بیفور دا ڈے آف دا لارڈ کمس, تو کیا ہوگا؟ ایک تو ہوگا کہ جیسے میں نے ملاکی سے بتایا, ایک ہوگا جیسے سیکنڈ تھسلونین ورس 3 میں بتایا کہ وہ شخص پہلے آئے گا. ریپچر ہو چکا ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں, وی آر ناٹ دیئر. لیکن بہت سے کرسچن بعد میں ایمان لائیں گے. مینی ول بیکم کرسچن. اور کس طرح آئیں گے اس کے بارے میں بھی آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو چلے گئے ہیں اس کے بعد کیسے کرسچن ہوں گے. آئی ول ٹاک لیٹر. ایک دو آیت ہو رہا ہے, اور ورس 4 میں بلکہ لکھا ہے. ایک تو تھا کہ پہلے وہ برگشتگی کا مطلب ہے کہ دنیا میں لا لیسنس وہ آج بھی ہے, لیکن جب وہ آئے گا وہ ظاہری طور پہ اتنا ہو جائے گا کہ جس کے بارے میں خداوند کہتا ہے کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوگا. اتنا سن,
اتنا بڑھ جائے گا کہ خداوند نے بھی وہ دن گھٹا دیے تاکہ ساری دنیا ہلاک نہ ہو جائے. ورس 4 میں لکھا ہے وہ پہ کیا کرے گا؟ جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے. ہر دنیا کے معبود سے خدا سے اپنے آپ کو بڑا کہلاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا کہلاتا ہے جو معبود کہلاتا ہے. اور کیا ہے اس کا؟ وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند. اس کے بارے میں یہ کہا گیا 3 اور 4. اور خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. 4 ورس یہ ہوگا ٹریبلیشن کے پیریڈ میں. ایون جو 7 سال کا ٹریبلیشن کا پیریڈ ہے اس کے ہاف کے بعد یہ جو بڑی مصیبت کا دور ہے وہ پہلے 3.5 سال میں نہیں ہوگا. اس کا دور ہوگا کیونکہ وہ پہلے ان کو ہیکل بنوا کے دے گا، سب کے ساتھ پیس ٹریٹی کرے گا، ان کو امن امان لے کے آئے گا، پراسپیرٹی ہوگی دنیا میں. اس کے بارے میں بھی میں ایسے بات کروں گا کس طرح پراسپیرٹی ہوگی. تو لوگ بڑے امن خوش ہوں گے. لیکن 3.5 سال بعد جب ہیکل میں پھر سے قربانیاں ہو رہی، جوش بڑے خوش ہوں گے، تو وہ آ کے کہے گا کہ میرا بت نصب کیا جائے، یہاں پہ میرا اسٹیچو رکھا، آئی ول سٹ آن، اور ایون ہی ول سیکریفائز پگ، سور کی قربانی کرے گا. یہ سارا کچھ تو وہ اپنے آپ کو. تو اس کے بعد ڈینیل میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے. ڈینیل 9:27 میں لکھا ہے اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا. سمجھ گئے جو میں بات کر رہا ہوں؟ نصف، یہ 1 ہفتہ کا مطلب ہے 70 ویکس. ایک دفعہ میں نے سمجھایا تھا یہ کافی ہے کہ ویک جس کو 1 ہفتے کو 7 ایئرس کے ساتھ کو 7 سال کے ساتھ بتایا گیا. اس کی ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے. اور وہ بہتوں کے ساتھ عہد قائم کرے گا نصف ہفتہ. پڑھیں آپ نے 9:27 ڈینیل 9:27 پر یہ ہے. اگر آپ غور سے پڑھیں یہ لکھا ہے بربادی کمال کو پہنچ جائے گی. یعنی کہ وہ ٹائم یہ ہے جو ٹائم بتا رہا ہوگا کہ نو دا ڈے آف دا لارڈ از نیئر. کیونکہ اس کے بعد جب جیزس آئیں گے ڈے آف دا لارڈ مین وینجنس، اینگر، ریتھ آف گاڈ ٹو ڈسٹروائے ہز اینیمیز دنیا میں. اس جی وی آر ناٹ ہیئر. یہ جو ہو رہا ہے نا یہ، لیکن یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں وہ ان کو بتا رہا ہے کہ خداوند کا دن جب آئے گا اس سے پہلے یہ کچھ ہو جائے گا. کیونکہ وہ چور کی طرح آئے گا. اور ورس 3 میں لکھا ہے جس وقت لوگ کہتے ہوں گے سلامتی اور امن ہے اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں. یعنی کہ انسپیکٹڈلی آئے گا. اور بلکہ میتھیو 24 نکالیں. اس کی ورس 70 میں لکھا ہے جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں جو دودھ پلاتی ہوں. پس دعا کرو کہ تم کو جھاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. کیونکہ اسرائیل میں آج بھی سبت منایا جاتا ہے. تو سبت والے دن ساری ٹریفک بند، سب کچھ نو. تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہے کہ، اور اس سے چیزوں کی بھی ایک ملتی ہے ہمیں گواہی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یروشلم میں ہو رہا ہے، اسرائیل میں ہو رہا ہے، ناٹ نیو یارک میں یا کس طرح ہو رہا ہے، کوئی کہاں ہوئے گی. یہ ساری باتیں کیونکہ یہ ایک چیز، اور کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. بلکہ لکھا ہے اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹایا جائے گا. اور سیم ٹائپ آف پیسج ہے مارک، آپ لکھتے جائیں میں جلدی جلدی پڑھتا رہتا ہوں. مارک 13, 19 and 20. مارک 13 اس کی 19 اور 20. کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جس سے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. اس ٹائپ کی اب خلقت کے آپ دیکھیں کہ ایون فلڈ بھی آیا ہم دیکھتے ہیں، اور لوط کے سدوم مورا کا بھی ہے، بڑے بڑے. لیکن وہ کہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں اس کے آگے.
اور اگر خدا ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گھٹایا. ٹھیک ہے. آگے یوئل کی ایک 2:31 اس سے پیشتر خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا. سورج اور چاند جو ہے روشنی نہیں دیں گے، بلڈ ہو جائے گا. تو یہ ریپچر سے پہلے ایسی کوئی بھی نشانی نہیں ہوگی. دس از وین دا گاڈ از کمنگ فور ہز ریونج آن دس ورلڈ. اور بلکہ یہ سایہ لکھتا ہے اس کے بارے میں، یہ سایہ 10:13 میں لکھا ہے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا. ٹھیک ہے. مرکز 13:24-25 مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہیں دے گا، آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی. میں اس چیز سے بڑا کہ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے اس میں کہ آسمان سے سٹارز جو گرے ہیں اور زمین پہ گرے ہیں. موسٹ جو ہیں وہ سمندر میں گرتے ہیں، کیونکہ اگر زمین پر گریں، وہ لکھا ہے وہ زمین پر گریں گے ستارے. اوہو. اور لکھا ہے لوکا 21:25 اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے بیفور دا ڈے آف دا لارڈ کم. اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی اور ڈر کے مارے وہ کہتے ہیں وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی. اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گی. اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک. یہ ان کرسچن کے لیے جو اس کے وقت ٹریبلیشن پیریڈ میں کرسچن ہوں گے. میتھیو میں بھی ہے، لیکن یوئل میں ایک پڑھ کے میں آگے جاتا ہوں. اب اپنے یوئل 3:10-15 اپنے حل کی پھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ، ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں. اے ارد گرد کی سب قوموں جلد آ کر جمع ہو جاؤ. یہ آرمیگیڈن کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ سارا کچھ ہوگا. دنیا کی پوری فوجوں کو خدا یوسفت کی وادی میں اکٹھا کرے گا. ٹھیک ہے. ارد گرد کی سب قوموں کو جلد آ کر جمع ہو جاؤ. اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے. قومیں براگیختہ ہوں یوسفت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا. ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، اور روندو کیونکہ حوض لبابب اور کولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے. گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا. سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے، ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا. یہ ہیں اس سے پہلے ہونے والے واقعات کہ جب خداوند آنے والے ہیں. ساری قومیں اکٹھی ہو جائیں گی ادھر، اور ان کا شمار بھی ایون کہتا ہے کہ میں نے سنا 20 کروڑ ہے. مکاشفہ کی کتاب. اب یہ ورس 3 کے بارے میں پڑھتے ہیں. آگے آ جائیں ذرا. یس اصل میں وہ ساری فوجیں آئیں گی یروشلم کے خلاف لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو وہیں خدا اکٹھا کرے گا نا اس کو، کہ وہاں پر کیا ہوگا، وہیں پر پھر خدا اتریں گے تو وہاں اپنے تجلی سے اپنی پھونک سے وہ بسم کر دیں گے سارا. اس کے بارے میں آئیں گے آگے. ابھی کافی اس میں، کیونکہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. اچھا یہاں پہ ایک آپ نے ورس پڑھی ہے. واپس آ دیں ریئل پیسج کے اوپر. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 پڑھے کوئی. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. ٹھیک ہے. As labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. ٹھیک ہے. یعنی کہ اصل میں بتا رہے یہ بھی ایک سائن ہے کہ جس وقت خداوند آنے والے ہوں گے، the day of the Lord, what kind of situation، حالات دنیا میں کس طرح ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں جس وقت لوگ کہتے ہوں گے the time when the people will saying safety and peace, peace and safety, peace and safety، تو وہ کہتے ہیں اس وقت ان پر unexpectedly ہلاکت آ جائے گی. when the people will say oh well done، بہت اچھا ہو گیا. ایک بندے نے کہا کہ کس طرح ہوگا کہ اتنے سائنس اور اتنا سارا کچھ ہے، تو
लोगों को पता नहीं चलेगा? तो कहते हैं नो, बिकॉज ऑफ देयर इज, उस वक्त दुनिया में, आपको याद है कि मुकाशफा में एक जगह पे लिखा है कि वो बॉटम लेस पिट को खोला जाएगा, वहाँ से डीमंस निकलेंगी, और वो डीमंस जो इब्लीस से भी बड़ी बड़ी डीमंस हैं। तो वो दुनिया में इस कदर होगा कि द वर्ल्ड विल फुल विद द डीमंस, और दे विल वर्क थ्रू द पीपल, दुनिया में जो होंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि बर्थ पेन के बारे में एक दो मैं बताना चाहता हूँ, खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसे हालात होंगे दुनिया में जब एंटी क्राइस्ट आएगा पहले, फिर मेरा आना होगा। उसके बारे में लिखा है, अगर मैथ्यू 24 वर्स 5 निकाले, आप ज़रा मैथ्यू पे हाथ रखें, आ जाए मैथ्यू पे। इस पे एक दो बातें जो खुदा यीशु मसीह ने कही, लॉर्ड सेड, और उसमें वर्स, बल्कि इसका यही था कि जब वर्स 3 में लिखा है, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी। ठीक है, अब ये है खुदावंद उनको बताने लगा कि कब, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में भी जाके आप पूरा चैप्टर पढ़ें, इट्स रियली आखिरी दौर के बारे में लॉर्ड सेड समथिंग। वर्स 4 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। ये वर्स याद रखे, नो वन शुड डिसीव यू, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। क्यों खुदा ने कहा कि देयर विल बी स्पिरिट्स, जो गुमराह करने वाली स्पिरिट्स होंगी। आगे वर्स 5 में ये कह सकते हैं कि फर्स्ट बर्थ पेन दुनिया में जो होगी, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। बर्थ के पेन का मतलब कि जब भी बेबी आने होता है कि औरत को पता नहीं होता कि कब, लेकिन अचानक होती है, फिर दूसरा, फिर तीसरी, इस तरह, यानी कि उस एनालॉजी को यूज़ किया गया। अब ये वर्स आपने पढ़ी है, वर्स 25, वर्स 5 पढ़े ज़रा। For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. ठीक है, सबसे पहले जो होगा, द मैनी विल कम, और वो क्या क्लेम करेंगे, झूठे मसीह, एंटी क्राइस्ट कह सकते हैं। और सेम चीज़ रेवलेशन चैप्टर 6 में देखें, जब सीलें खुलती हैं, तो सबसे पहली सील खुलती है तो क्या होता है, जब फर्स्ट सील खुलती है, मोहर खुलती है, तो क्या होता है। मैं पढ़ता जाता हूँ, आप नोट करते जाएं। वो बिल्कुल इसी बात को खुदावंद ने जो कही थी, चैप्टर 6 वर्स 1 और 2, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी आवाज़ सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। Who was that? एंटी क्राइस्ट आया, लेकिन कमान उसके पास है, लेकिन तीर नहीं है। और उसने किस तरह फतह किया है, विदाउट जंग किए हुए। फॉल्स मसाया बन के आएगा, पीस लेके आएगा जो, और वो फॉल्स पीस होगा दुनिया में। इसके पीछे पीछे क्या होना है, जो जो सील खुलती जाएंगी तो आप देखते हैं। और बहुत से लोगों की ये अभी मैं इसके ऊपर इस कमेंट्री में स्टडी कर रहा था, जॉन मकॉथर की और एक और स्कॉलर जो है खुदावंद के, तो वो कह रहे हैं कि जब हम आज की दुनिया को कंपेयर कर रहे हैं, तो इवन उसमें होता है कि व्हाट इज़ द मिडल हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, व्हाट इज़ द इस्लाम थिंकिंग, व्हाट इज़ द क्रिश्चियनिटी, व्हाट इज़ द एथियस्ट थिंकिंग। अब ईरान की स्पेशल जो थियोलॉजी है जो उसके पूछे, तो वो उनको पता है इमाम मेहदी आने वाले हैं, 12th इमाम, तो उनकी देखें, और भी कभी कभी बड़ी फिट होती है। और ये मेरा एक बड़ा फेवरेट कह सकते हैं पास्टर, वो है फ़लस्तीनी है, लेकिन वो हवाई में पास्टर है कल्वी चैपल का, तो वो प्रोफेसी के ऊपर करता है। तो उसने कहा उसका पीरियड अगर इस्लामिक शिया के लिहाज से ईरान के देखे, तो उनका पीरियड होगा कि वो कयास के दौर में, अगर जब दुनिया में बहुत ख़राबी होगी बड़ी, तो वो पीस लेके आएगा। तो वो कितने साल है, 7 ईयर का पीरियड है उसका।
you can understand what Bible is saying. He will bring peace, और like Messiah लिखा है, वो फतह हुआ करता निकला और भी फतह करे, और उससे एक ताज दिए, सफ़ेद घोड़े का मतलब था पीस के साथ आया वो। और ये बिल्कुल खुदावंद ने कहा कि क्यों सबसे पहले क्या होगी, बर्थ पे झूठे नबी आएंगे, फॉल्स प्रॉफिट। फिल्म चल रही है। हाँ, सेकंड, अगर आप सेकंड देखें, सेकंड क्या है, इसको आपने देखा मैथ्यू में और रेवलेशन, मैथ्यू रेवलेशन आ रहे हैं। अब दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही वर्स 6 में 24:6, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा। दिस इज़ अ बिगनिंग। और सेकंड सील, अब सेकंड सील पे आ जाए, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 3 और 4। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई, वॉर। जीसस कहते हैं तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबर लड़ाइयाँ भी होंगी, वॉर। और सेम थिंग दूसरी सील में वो बता रहा है कि क्या हुआ, कि एक वॉर का, लाल घोड़े का मतलब ब्लड, वो उसने ब्लड शेड शुरू कर दिया, ठीक है। बल्कि वो अभी तैयारी हो रही है ग्रेट आर्मगेडन के बारे में, उसके बारे में इवन एक और इसके साथ मिलता जुलता रेवलेशन चैप्टर 16 में लिखा है वर्स 13-14, फिर मैंने असदहा के मुंह से और उस अहवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। ये वो रूहें हैं जो दुनिया में जाएंगी और कौमों को इकट्ठा करके यूसुफ की वादी में लेके आएंगी, टू फाइट विद द लॉर्ड। ये शैतान की रूहें हैं। बल्कि इसी को और ज़्यादा अगर क्लोज कर दें तो रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स रेवलेशन 9:16 सॉरी, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। इसको पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। मैंने उनका शुमार सुना, इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती, 3/4 आदमी मार गए। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड विल जस्ट डाई। ये है इस चीज़ को, जो दूसरी मैंने सील खोले, वॉर किस तरह ये कौमें फौजें यूसुफ की वादी में इकट्ठी होंगी, ठीक है। 9:16, ठीक है। आगे आज फिर मैथ्यू में चैप्टर 24 वर्स 7 और 8, खुदावंद ने कहा क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। अगर तीसरी सील देखो आगे खुल दी है, रेवलेशन 6, 5 और 6। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। काल पहले हमने पढ़ा ना, काल और भूचाल और फैमन इस तरह की होगी। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज़ आती सुनी कि घियों दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सिर होते, यानी ये सारा कुछ होगा, ठीक है। फैमिन वहाँ पे आएगी और 7 झगड़े लड़ाइयाँ। और आप देखें 3 चीज़ों का, जब हम रेवलेशन बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ेंगे 3 चीज़ें बार बार आएंगी, फायर, ब्लड एंड स्मोक। चैप्टर मैथ्यू 24 वर्स 9, उसमें लिखा है उस वक़्त लोग तुमको इज़्ज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे दावत रखेंगी। ये आज भी होता है, लेकिन वो वर्स्ट कह सकते हो। और अब ये किस वक़्त उस दौर में भी होगा। और रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 और 11 देखें। इसके बाद जो 4th सील खुलती है ना, तो वो ऑलमोस्ट पिछली सील की तरह है, जिसमें वो करता है कि जो दुनिया पे नेचुरल डिज़ास्टर आएंगे इस तरह के। लेकिन 5वीं सील में वो कहता है जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। परसिक्यूशन, खुदावंद ने कहा ना कि वो लोग मेरे नाम की खातिर तुमको क्या
قتل کے پرسیکیوشن ہوگی کرسچن کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت مصیبت کے دور میں مسیح یسوع پر ایمان لائیں گے, تو اس وقت وہی ہوگا کہ ان کے گلے ہی کاٹے جائیں. ہیں ففتھ ہے, یہ ففتھ ون. فورتھ میں آلموسٹ وہی ہے جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں ہو رہے ہیں ورس 8 میں. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں, زرد سا گھوڑا, اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے, اور ان کو چوتھائی زمین پر سے یہ اختیار دیا گیا, تلوار اور کال اور وبا. وہی نیچرل جو ڈیزاسٹر آتے ہیں, کال ہے, وبا ہے, اور زمین کے درندوں سے لوگ. یہ جو بات خداوند نے کی کہ پرسیکیوشن والی, وہ 5ویں سیل میں ہوتی ہے, آپ کو نظر آتی ہیں. اور وہ قربان گاہ کے نیچے, آلٹر کے نیچے ان کی روحوں کو دیکھا جو خدا کے کلام کے سبب سے, گواہی کے سبب سے مارے گئے تھے. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی ہے, مالک اے قدوس اور برحق, تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح کیا ہونے والے, قتل ہونے والے ہیں. یعنی کہ اس وقت وہ قتل ہی ہوں گے بس, کہ لارڈ از ویٹنگ کہ جتنے بھی وہاں پہ مسیحی ہوں گے تو جن کو قتل کیا جائے گا جو اس وقت ایمان لے کے آئیں گے. یہ مخالف مسیح کے دور میں ہو رہا ہے یہ سارا, کہ جو کچھ مسیح کو قبول کرتا ہے اس کو جان دینی پڑتی ہے اس میں آلٹر کا. اب ففتھ میں ہارس صرف فورتھ تک آئیں گے, ہارس جو ہے فورتھ تک آئیں گے. ان کا اینٹی کرائسٹ کے آئے گا پہلے پیس لے کے, لیکن اس سے پیچھے کیا ہے, آگ اور خون اور سموک اور کال اور مری اینڈ تلوار, یہ سارا کچھ ہے اس کے پیچھے. آئے گا وہ پیس کے ساتھ, لیکن 3.5 سال کے بعد وہ صحیح روپ میں اس کا نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے 1-2 باتیں کی تھی کہ اب اس کو تھوڑا سا کر کے پھر کرتے ہیں کہ کس طرح اس دور میں لوگ کرسچن ہوں گے. یہ ہوتا ہے کہ شاید کرسچن اب چلے گئے اس کے بعد دنیا میں. سب سے پہلے یہ لکھ لیں کہ ہاؤ دا پیپل ول بیکم کرسچن ان دا ٹریبولیشن پیریڈ, مخالف مسیح کے دور میں. اور اس کے لیے ریولیشن چیپٹر 7 ورس 3 اور 4, اس میں کیا ہے 1,44,000 پر مور جن پر کی گئی تھی, جو اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12,000 ایچ چنے گئے ہیں. میں اس کو اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ لیٹ ہو جائیں گے. اور اس پہ لکھا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ جب وہ سیل کھولنے لگا تو اس نے کہا ٹھہر جا بھی, کہ جب تک ہمیں اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر درختوں کو زر نہ بچانا. اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی. یہ مہر جو کریں gے ان کو ابلیس بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ سیل جو کی گئی, ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ ہوگا گروپ جو ایونجلائز کرے گا دنیا میں. اور میں نے ایک دفعہ بتایا تھا ان سب میں سے ایک بندہ پول سے بڑھ کر ہے. 1,44,000 وہ بندے ہیں کہ ایک بندہ کو بھی پول جیسا بھی سمجھ لیں تو آپ سمجھتے کہ پول اگر اس دنیا کو کا تختہ اپ سائڈ ڈاؤن اور ڈاؤن سائڈ اپ کر سکتا ہے تو یہ کیا بلا ہوں گی. کہ یہ وہ اس پیشن سے بھی پھر ان کو یہ ایونجلائز کریں گے. ایک یہ گروپ ہوگا, دوسرا گروپ کون سا ہوگا, ریولیشن چیپٹر 11 ورس 3. میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے. نبوت کو جو نیو ٹیسٹامنٹ میں نبوت کہا گیا, دیٹ از پریچنگ آف دا ورڈ آف گاڈ. اس کے بھی کیونکہ کہتے ہیں کہ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے, مکاشفہ میں لکھا ہے. یہ ہوں گے 2 گواہ. آپ کو پتہ ہے 3.5 سال وہ ادھر کھڑے ہو کے بس دے ول جسٹ کیپ پریچنگ آف کرائسٹ. اس کے بعد آخری ایک, اور یہ امیزنگ ہے, مکاشفہ 14:6. پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس, غور کریں, زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ
اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری ہے. واٹ از دا خوشخبری؟ واٹ از دا گاسپل؟ ایٹرنل گاسپل. ہوں فرشتہ کس طرح، تمہیں پتا فرشتے کس طرح پریچ کریں گے؟ اس دور سے یہ 3 چیزیں ہیں جو پریچ کریں گی. اور ان یعنی کہ لاسٹ تک بھی خدا اتنا پیار انسان سے کرتا ہے کہ وہ لاسٹ تک بھی نہیں چھوڑے گا. اور 4 چیزیں یہاں پہ، ہر قوم، ہر قبیلہ، اہل زبان، امت. اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ لیٹس ریڈ ریولیشن چیپٹر 7 ورس 9, 13 and 14. میں پڑھتا ہوں، لکھ لیں. ریولیشن چیپٹر 7 ورس 9, 13. اور ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی، غور کریں، تو کیا دیکھتا ہوں؟ ہر ایک قوم، گنتے جائیں، اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. یار اتنی بڑی قدرت سے خدا اگر پاور سے پریچ کرے تو کیا کہتے ہیں، ایسی بڑا کراؤڈ کہ نو ون کین کاؤنٹ. یہ فروٹ ہوگا. یہ نہیں کہ ہم ریپچر کر لیں گے تو اس کے بعد. خدا اتنا مہربان ہے، کہتا ہے سفید جامے پہنے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے، تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں. آپ کو یاد آ گیا وہ کون لوگ تھے جو آلٹر کے نیچے جن کی روحوں کو دیکھا؟ وہ کہتا ہے برہ کے سامنے کھڑی ہیں. ان کو سفید جامے دیں گے. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، اب آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں. بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اسے کہا، اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. وی انڈرسٹینڈ؟ اس گریٹ ٹریبولیشن میں سے نکل کر آئے ہیں. نوٹ ریپچر ہوئے ہیں، نوٹ ادر کرسچن. اس پیریڈ کے اندر جو ہے گریٹ ٹریبولیشن میں سے نکل کر آئے ہیں. اور انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. واہ! میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ بالکل آلٹر تو ہمیشہ خدا کے، آپ نے ہیکل کا وہ دیکھا نا نقشہ، جو جہاں پہ گولڈن آلٹر بالکل کے سامنے ہوتا ہے، تو ان کی روحیں بالکل کہتا ہے وہ برہ کے سامنے کھڑی رہتی ہیں اور اس کی ورشپ کرتی ہیں. اور ایک لاسٹ ورس پڑھتے ہیں، مکاشفہ 7:15. اور اسی سبب سے، کیونکہ یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا. اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. آخر میں پتہ کیوں یہ اتنا کمفرٹ دیا گیا ہے؟ They must gone through worst pain and persecution. جس کے بارے میں، ان کے بارے میں اسپیشل حوالہ ہے خداوند نے سب کے ہوں گے، لیکن ان کے بارے کہ خداوند ان کو کمفرٹ دے گا. ان کے وہ آنسو جو پرسیکیوشن، میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں ان کے سامنے ان کے بچوں کو مار دیا گیا ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی اذیتیں دی ہوں گی، لیکن تو وہ روتے ہوں گے، آنسو بہاتے ہوں گے، تو خداوند کہتا ہے میں ان کے تمام آنسو پونچھ دوں گا. اٹس اے ونڈرفل کمفرٹ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جتنی مصیبتیں، جتنا کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، باقی ہم نیکسٹ ویک کریں گے کہ میرے سارے نوٹس رہ گئے اونجی تو یہ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ورس 4 صرف پڑھ لیں تو بند کریں گے، واپس آ جائیں تسلنکیوں پہ. بٹ ورس 4 میں، لیکن تم میں بھائیو تاریکی میں نہیں ہو. یو آر ناٹ ان دس گروپ، کہ تم پر وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے. یہاں پہ لکھا ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہوں گے اس وقت ان پر آئے گا، نوٹ تم پر. یہ یاد رکھے، جب آفت کی بات کر رہی ہے وہ خدا کے انسپیکٹڈ ریتھ کی بات کر رہی ہے. نوٹ یو کہتا ہے ان پر، ٹو دیم کون ہے؟ دوز آر نوٹ ان کرائسٹ. تو کہتے ہیں لیکن تم پر وہ دن چور کی طرح نہیں آئے گا، تم پر انسپیکٹڈلی نہیں آئے گا، کیونکہ تم وہاں پہ ہو گئے نہیں. یو آر آلریڈی گون ود دا لارڈ.
تو اس لیے کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو، فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے. یہ آگے ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک خدا نے چاہا. تو اصل میں جب بات کر رہا تھا کہ ایک پاسٹر میں اسٹڈی کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ آج کل دنیا میں اس کے بعد اس پہ آئیں گے کہ ڈیمنس کا آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہاؤ یہ سارا کچھ بتا بھی دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی کس طرح لوگ اس طرح گمراہ ہو جائیں گے، ڈسیوڈ ہو جائیں گے. ایون لکھا ہے کہ ممکن ہو تو لیکٹ ون برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. ہاؤ، اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہاؤ دے ول بی ڈسیو، یعنی کہ جو لیکٹ جو چنے ہوئے ہوں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، جبکہ سب کچھ پہلے سے ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہوگا. اس کی وجہ ہے، اور 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈسیو ہوں گے، اور وہ آج بھی ہو رہی ہیں دنیا میں. لیکن وہ اس وقت پلیفریٹ بہت زیادہ وہ چیزیں گرو کر جائیں گی. ایک پاسٹر نے بتایا کہ ایک آدمی کلٹ سے وہ کنورٹ ہوا، اس نے سارا کچھ چھوڑا، تو اس نے مجھے ایک بک لا کے دی. اس نے کہا وہ تھا کہ کسی میڈیم نے لکھی، اور اس کو لکھوانے والی تھی ڈیمن نے ایک بک لکھوائی. تو اس میں ایک پیسج اس نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ وہ لکھ رہی ہے، ڈیمن اس کو لکھوا رہی ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ریموو. وہ اصل میں ریپچر کے بارے میں ریپچر کے اوپر ان کی اپنی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ریموو کرسچن فرام دا ارتھ بیکاز دے آر ریئلی ڈسٹربنگ گروپ آن دا ارتھ. اس کے بعد تاکہ دنیا میں ورلڈ میں جو لوگ ہیں اپنے پوٹینشیل کو یوز کر کے وہ صحیح لیول تک پہنچ سکیں. تو ڈفرینٹ ٹائپ آف تھیوری ہوں گی کہ میڈیمز اور بری روحیں اور ایلینز کہیں گے ایلین اٹھا کے لے گئے کرسچنس کو، اور یا کہیں گے انہوں نے ہم نے اس کو ریموو کر دیا کیونکہ دنیا میں یہ بہت برا گروپ تھا تو ان کے اب صاف ہو گیا، تو اب ہم امن سے امن اور سلامتی اور جتنے ملین ٹریلین کرسچن دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، ان کی پوزیشنز، ان کا مال، ان کا پیسہ سب کچھ ان کے قبضے میں ہوگا، تو وہ دنیا میں بانٹا جائے گا اور وہ پیس لے کے تھوڑے عرصے کے لیے آئے گا. اٹس ونڈرفل تھیوری ہے کہ کس طرح دنیا میں پہلے تو لوگ کہیں گے ونڈرفل، واقعی شکر ہے بچوں کہ کرسچن نکلے نے اجلے بون گیڑ کہندے سانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس دور میں یہ بات کی جا رہی ہے اس وقت بہت سی ایسی تھیوریاں تھیں جس سے وہ پریشان تھا اور اپنے لوگوں کو کمفرٹ دینا چاہ رہا تھا. اگر آپ کرسچن بتاتے ہیں تو اگر آپ کوئی ہندو ہو، کوئی بت پرست ہو، کوئی بدھسٹ ہو، کوئی they don't bother. As soon as you tell them I'm Christian, yeah, my اور یہ خداوند نے کہا کہ میرے نام کی وجہ سے جسٹ مینشن دا نیم آف جیزس پیپل ول سی لائک دس. You can talk about yoga, you can talk about Hinduism, even you can talk about Islam, you can talk about other thing. They will listen and they say, okay, Sharia, sab kuch. Lekin as you just mentioned the name of Christ in here, people will don't even, وہ ایک ایسی لک دیں گے آپ کو کہ لائک یو ہیو، آپ نے گالی دے دی ہے یا کچھ ایسا کر. اس میں جو گروپ بنے گا اینٹی کرائسٹ کے ساتھ ملے گا، اس میں اسلام ہوگا اور ایون کیتھولک چرچ ہوگا، اور اس میں اور بھی یا پوپ اس کے ساتھ ملے گا نا، پوپ ہوگا اور پوپ ہوگا، اس میں جودیزم ہوں گے، اس کے ہندو ہوں گے اور اس میں مسلم ہوں گے، یعنی کہ یہ مل کر یہ ایک بنائیں گے. یہ ایک ایسا ملٹی ریلیجن ہوگا جس کے اوپر ایک ہی لیڈر ہوگا، اور بعد میں جس کو ہم اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، شیعہ اس کو امامدی کہتے ہیں، اور ڈفرینٹ تھیوری ہے. تو وہ پیس لے کے اگر سب کو مکس کرے گا اور ایک سٹیج بنائے گا جس پہ کہ لوگ ونڈرفل، ایسا ہی بندہ چاہیے تھا. وہ سارے مسئلے حل کرے گا. جیسے ہمارا آج بڑا مسئلہ ہے فلسطین کا، اسرائیل کا، پاکستان کا، وہ بجلی کا واقعی کرے گا. میں جھوٹ نہیں، ایون کشمیر کا مسئلہ، انڈیا، پاکستان، جتنے دنیا میں مسئلے کیوں لوگ کہیں گے یہ ہے مسایہ صحیح، اور کس طرح لوگ یقین کریں گے. وائی دے پیپل ول جسٹ بلیو. اس میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ صرف کیتھولک اور یہ کرسچنز الیکٹ ون ول بی ڈیسیوڈ ایز ویل، وہ فالو کریں گے اس کو، اور اس کی وجہ ہوگی کہ وائی دے فالو.
we'll talk tomorrow. Amen. Let's pray.